السلام علیکم. I'm Naila Rizwan, speech and language pathologist of WBC. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ WBC کے پلیٹ فارم سے ہم اویئرنیس پروگرام کنڈکٹ کیے ہوئے ہیں جس میں ڈفرینٹ لوگوں کو، ڈفرینٹ ایکسپرٹیز کو، پروفیشنلز کو بلاتے ہیں جو ہمیں اپنی جو ایکسپیرینس ہے اس کے اکارڈنگ، اپنی تعلیم کے اکارڈنگ ہمیں کچھ رہنمائی پرووائڈ کرتے ہیں اور ہماری آڈینس کے لیے وہ بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. اوبیسلی ہم اگر خود بھی دیکھیں تو ہماری نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور اس سلسلے کو ہم کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں ان پیرنٹس کے لیے، ان اسپیشل نیڈ کڈس کے لیے، ان افراد کے لیے جو گائیڈ لائن چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے وہ کس سمت کی طرف وہ موو کریں. آج اسی سلسلے میں جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے جو ہمیں جوائن کریں گے، میں بہت زیادہ انسپائر ہوں ان سے، جنہوں نے اپنی ڈسیبلٹی کو کبھی بھی ہرڈل نہیں بنایا اور انہوں نے سوسائٹی میں ماشاءاللہ وہ کنٹریبیوشن کی ہیں، وہ کام کیے ہیں جو ہم جب سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں. جن کا بھی میں دعوت دینے جا رہی ہوں شبیر صاحب ہیں، اور یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ابھی جاب بھی کر رہے ہیں، اور یہ رہے ہیں پریزیڈنٹ راولپنڈی کرکٹ جو بورڈ ہے اس کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور انہوں نے اے ٹی ایم اور جتنی بھی فیسلٹیز تھی، بینکنگ فیسلٹیز تھی، اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے بلائنڈ پرسنس کے لیے، اور نیٹس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، ایپس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، اور ریسرچ پہ ان کا بہت زیادہ کام ہے. ٹیچنگ میں بھی انہوں نے اپنے کئی سال گزارے جو بچوں کو ٹیچ کیا ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ یہ وہ شخص ہیں جن کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ جب انسان آگے موو کرنا چاہتا ہے، آگے جانا چاہتا ہے تو ڈسیبلٹی کو نہیں بلکہ اپنی ایبلٹی ہے. تو ویلکم کرتے ہیں ہم شبیر صاحب کو. بہت شکریہ جی. السلام علیکم شبیر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ نائلہ آپ کے انوائٹ کرنے کا، اور آپ کے آڈینس کو السلام علیکم. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. آپ کو ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ، کیونکہ جیسا کہ میری آپ سے کافی عرصے بعد بات چیت ہوئی، میرے لیے آپ بہت انسپریشن ہے کہ آپ نے جس طریقے سے سوسائٹی میں ورک کیا وہ ریمارکیبل ہے، زبردست، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا شبیر، ابھی میں آپ سے سب سے پہلے تو آپ کے بارے میں پوچھوں گی کہ کس ڈسیبلٹی کو آپ فیس کر رہے ہیں، زندگی کی کس ایج میں آپ کو یہ فیس کرنا پڑی، کیا بائی برتھ آپ ایسے تھے، تاکہ ہماری آڈینس کو پتہ چلے کہ آپ کی جو لائف کا سرکل تھا وہ کس طریقے سے چل رہا ہے. یہ بہت موٹیویشنل بات ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی مسائل میں، ہم سب کسی نہ کسی مسائل میں تو ہیں ہی، لیکن کس طریقے سے ہم نے کوپ کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے آگے چلنا ہے، یہ آپ ہمیں آج انشاءاللہ بتائیں گے. تو شیئر کریں گے آپ ہمارے ساتھ؟ جی بہت شکریہ نائلہ. میں جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن کرایا، محمد شبیر اعوان میرا نام ہے، اور جو ڈسیبلٹی فیس کر رہا ہوں، امپیئرمنٹ پرٹیکولرلی جو میں فیس کر رہا ہوں، وہ نابینا پن یا بلائنڈنس ہے. اور اگر آپ کیٹیگرائز کرنا چاہتے ہیں تو ٹوٹل بلائنڈنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل بلائنڈنس کا مطلب یہ ہے کہ نو لائٹ ویزیبلٹی. کب سے فیس کر رہا ہوں؟ بچپن سے فیس کر رہا ہوں، جب سے پیدائش ہوئی ہے اس وقت سے فیس کر رہا ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے فیس کیا، لائف کی کس سٹیج پہ ہوں، وہ تو آپ اپنے آڈینس کو بتا چکی ہیں کہ اس وقت میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہا ہوں، اور سوسائٹی میں بھی کچھ کام کرنے کی اپنے لیول کے اوپر کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے، آپ نے ایک بات کی کہ ڈسیبلٹی کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، چیلنجز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ انسان کا مطلب ہی نامکمل ہے. تو امپیئرمنٹ ہونا، ڈسیبلٹی ہونا میرے خیال سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو باقی چیلنجز سے، غربت ہو گئی، بہت سارے چیلنجز ہیں، دوسرے جہالت ہو گئی، ان چیلنجز سے کوئی بہت بڑا چیلنج ہوگا. آف کورس کچھ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں، کچھ جگہوں پہ آپ کو کچھ چیلنجز کو مختلف طریقے سے فیس کرنا پڑتا ہے، یا مختلف کچھ مسائل کو مختلف طریقے سے حل کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسائل آپ کے لیے حل طلب نہیں رہتے. ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے، بے شک بے شک. اچھا، اتنا کچھ اپنے امپیئرمنٹ کے ساتھ اتنا کچھ کر لیا، نارملی مطلب ہوتا ہے کہ اوکے
انہوں نے اسٹڈی کی، جاب کی، لیکن آپ نے ماشاءاللہ کسی بھی فیلڈ میں پیچھے رہنے کی نہیں کیا، آپ نے ہر فیلڈ میں آگے قدم بڑھایا اور آپ آگے ہی موو کرتے رہے. تو ڈفرینٹ ہم شعبوں میں آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں سوسائٹی ورک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ جیسے پریزیڈنٹ ہیں کرکٹ، وہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کرکٹ کھیلتے بھی ہیں، یہ بھی ہم نے بہت اچھا سنا آپ کے بارے میں، واہ. اور مختلف جگہوں پہ آپ کے سیمینار ہم کنڈکٹ ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اتنا مینجمنٹ، اتنا موبلٹی اور اتنا ہاؤ یو کین مینج، کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ اصل میں زندگی جو ہے اس میں ایک وقت میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور ایک وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نارمل شخص، آپ بھی اپنی ڈیلی لائف میں جو پروفیشنل لائف ہے اس کو اگر بات کریں تو ہر شخص مختلف چیزوں کو مختلف جگہوں پہ مینیج کر رہا ہوتا ہے. اس میں ایک پرسنل لائف ہوتی ہے، ایک پروفیشنل لائف ہوتی ہے، پھر آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں، پھر کچھ آپ کے شوق ہوتے ہیں. تو میری زندگی بھی کچھ مختلف نہیں ہے. ہاں جب آپ پروفائل دیکھتے ہیں یا میرا جو سی وی ہے وہ 3-4 پیج کا سی وی دیکھتے ہیں تو شاید لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں بھی بہت بڑا کام کر لی ہے. لیکن یہ اس کی کامیابی، اس 4-5 پیج کی جو سی وی ہے اس کی کامیابی کا اگر راز میرے سے پوچھتی ہیں تو میرا راز شاید یہی ہوگا کہ مختلف اوقات میں زندگی کے مختلف کام کیے ہیں. جیسے اگر میں مثال دوں تو جو کالج لائف تھی یا یونیورسٹی لائف تھی، اس وقت پڑھتے بھی تھے، ساتھ ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے تھے. اب جب کرکٹ کھیلنی تو پھر ساتھ ساتھ کرکٹ ایڈمنسٹریشن میں بھی آ گئے. جب پروفیشنل لائف میں آئے، کرکٹ کھیلنے سے تھوڑا سا کام آگے بڑھا تو اس سے آگے پھر کانفرنسز کی طرف آ گئے. پروفیشنل لائف میں کانفرنسز ارینج کرنی شروع کی تو اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا بھی شروع کر دیا، تو وہ بھی سی وی پہ آنا شروع ہو گئیں. تو تیسری چیز جو سوسائٹی ورک ہے، تو دیکھیں جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں، جو سوسائٹی نے آپ کو اتنا کچھ دیا، اور اگر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو شاید بہت سے لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر پاتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی قابل کیا ہے تو اس معاشرے کے ذریعے سے ہی قابل کیا نا. یہی معاشرہ ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اسی معاشرے نے ہمیں اس قابل کیا کہ آج ہم اپنے لیے سپورٹ کر سکیں. تو اس معاشرے کو ہمارا یہ فرض بھی تو بنتا ہے نا کہ جس سے ہم نے اگر اتنا کچھ لیا ہے تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شکل میں اس کو واپس بھی دیں. تو یہ ایک کوشش ہے، جتنا بھی سوسائٹی ورک ہے یا والنٹیئر ورک جو بھی مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کو پروفائل پہ نظر آتا ہے، وہ صرف اس کی ایک ادنا سی کوشش ہے کہ جو سوسائٹی نے ہمیں دیا کسی نہ کسی طریقے سے اس سوسائٹی کو پے بیک کیا جائے. زبردست. یہ تو ایک مثبت سوچ ہے، کیونکہ موسٹلی ہم سوسائٹی سے لینے کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سوسائٹی نے ہمیں کیا دیا، اور اسپیشلی اسپیشل نیڈ کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو ہم لینے کی ہی سوچ ہوتے ہیں. لیکن یہ آپ کی ایک علم کی روشنی ہے، تعلیم کی روشنی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے دینا بھی ہے، نہ صرف لینا ہے بلکہ دینا بھی ہے، اور جو اس معاشرے نے دیا وہ بہت پازیٹیو دیا ہے. ایکسیلنٹ. شبیر، ہمیں جس سچویشن سے پوری دنیا گزر رہی ہے، جس پینڈیمک سے گزر رہی ہے، اسپیشلی ہمارے پروگرام جو ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ ہوتے ہیں تاکہ ہم والدین کو، لوگوں کو، پبلک کو یہ اویئرنیس دے سکیں کہ اس سچویشن کو کس طریقے سے ہم نے کوپ کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے یہاں کام کرنا ہے اور پروڈکٹیو بنانا ہے. تو کون کون سی ڈیفیکلٹیز، کون کون سی مشکلات ایز اے بلائنڈ پرسن بہت زیادہ فیس، تاکہ ہماری جنرل پبلک کو بھی پتہ چلے، کیونکہ انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ تو کرنا ہے، انہیں پتہ چلنا چاہیے بلائنڈ پرسن کے کیا کیا مسائل ہیں، اسپیشلی اس دیکھیں پینڈیمک میں. یہ میں تو کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تو اس بیماری یا پینڈیمک یا کووڈ-19 یا کرونا وائرس جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، اس بیماری نے ساری دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے. اور ایسا بہت کم ہوا ہے. کچھ معاشروں میں ہوتا تھا، کچھ جگہوں پہ ہوتا تھا کہ انسان کو قریب آنے سے ڈرتے ہیں، اور اب تو وقت بھی یہی آ گیا ہے کہ چھوت کی بیماری جیسی ہوتی تھی کسی دور میں کہا جاتا تھا. یہ بہت ساری تاریخ میں اس طرح کی بیماریاں آئی ہیں کہ جب انسان سے نفرت کرنا شروع کر دیتا تھا یا انسان نے انسان کو مارنا شروع کر دیا تھا، کہ یہ ایسی بیماری ہے جو جن کے پاس جانے سے بھی لگ سکتی ہیں. اس کی ایک بہت ایڈوانس شکل آج ہمیں 2020 میں دیکھنے کو مل رہی ہے. اس کی وجہ ایک تو جس طریقے سے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اسپیس اور جو ٹائم کے ڈفرینسز تھے، جو فاصلے جس طریقے سے آپ کے سمٹے تھے، فاصلے ٹائم کے بھی اور فاصلے جگہ کے بھی، کہ اگر آپ نے اپنا ایک پیغام
آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے امریکہ پہنچانا ہوتا تھا تو آپ کو خط بھیجنا پڑتا تھا، جو کوریئر کے ذریعے سے، ایڈوانس کوریئر کے ذریعے سے بھی کم 24 سے 48 گھنٹے لگتے تھے کہ آپ کا ایک خط ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ سکتا تھا. ابھی آپ 1 سیکنڈ میں ایک طرف اپنا پیغام ٹائپ کرتے ہیں، دوسری طرف پہنچ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ٹیکنالوجی نے جس طریقے سے ترقی کی ہے، اسی طریقے سے آپ کے جو پینڈیمکس ہیں، اس طرح کے جتنے بھی جو بیماریاں ہیں، جو متعدی بیماریاں جن کو کہتے ہیں، یہ جب پھیلتی ہیں تو اس کو اسی کے سوسائٹی کے لیول کے اوپر، ایڈوانسمنٹ کے لیول کے اوپر یہ پینڈیمک بھی پھیل رہا ہے. تو جب دنیا کو گلوبل ولیج کہا جا رہا ہے تو ایک گاؤں جب ایک بیماری کی زد میں آیا تو سارے زد میں آ گئے ہیں. اب یہ تو ایک بات ہو گئی اوور آل سچویشن کے اوپر، لیکن اگر ہم بات کریں کہ نابینا لوگوں کو اس ساری سچویشن میں کس طرح کے پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں، تو پرابلم سارے ہیں، کچھ چیزیں اضافی ہو جاتی ہیں. وہ سارے پرابلم نابینا لوگ فیس کر رہے ہیں جو آپ فیس کر رہی ہیں، آپ کی فیملی فیس کر رہی ہے، آپ کے تمام ارد گرد کے جو لوگ فیس کر رہے ہیں. لیکن ان سے کچھ اضافی چیلنجز ہیں جو آپ کا دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے نابینا لوگ جو ہیں وہ فیس کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو ایک سوشل ڈسٹینسنگ جو آپ کو ٹیکنیک بتائی جاتی ہیں کہ آپ نے اپنے فاصلے جو آپ کے جو سماجی تعلقات ہیں اس کے درمیان میں فاصلے آپ نے برقرار رکھنے ہیں. تو اس فاصلے کو ایک نابینا شخص کے لیے، کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہا، تو اس فاصلے کو برقرار رکھنا ایک مشکل ہے. سب سے پہلی بات تو یہ. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جی آپ نے گلوز کا استعمال کرنا ہے، ماسک کا استعمال کرنا ہے، وہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں، نابینا لوگ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، کر بھی رہے ہیں. لیکن آپ کو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہے، گائیڈ کے ذریعے اگر موو کرنا ہے تو وہ بھی ایک آپ سوشل ڈسٹینس نہیں مینٹین کر پاتے ہیں. اگر آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی ویژن لاس ہوتی ہے تو بہت زیادہ ٹچ کا کیونکہ جب آپ دیکھ نہیں پا رہے ہوتے تو جو چھونے کی حصہ ہے یا سننے کی جو حصہ ہے، ان دونوں حسیات کے اوپر نابینا لوگ بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں یا بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں. تو سننے کی حص تو اس سارے معاملے میں آپ کو سپورٹ کرتی ہے کسی نہ کسی شکل میں. لیکن جو چھونے والی حصہ ہے وہ بہت زیادہ آپ کے لیے ڈینجرس ہو جاتی ہے اس سچویشن میں کہ جب آپ اس طرح کے آپ کو تمام میڈیکل ایڈوائس یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے چیزوں کو چھونے سے، اپنے آپ کو چھونے سے، ایون اپنے منہ کو چھونے سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. تو اس سچویشن میں آپ کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو بلائنڈ لوگ ہیں ان کے لیے یہ سوشل ڈسٹینسنگ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. سوشل ڈسٹینس بھی مینٹین نہیں کر سکتے، اور اسپیشلی ہم ڈپینڈ جب کر رہے ہوتے ہیں موبلٹی وغیرہ میں تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا، ایک شبیر جو کہ میں نے آپ سے شروع میں ہی ریکویسٹ کی تھی کہ اوبویسلی ہم اسپیشل نیڈ کے حوالے سے بات کریں گے، تو آپ بھی اس چیز کو کہتے ہیں کہ تاکہ اوروں کو پتہ چلے. ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس پینڈیمک میں خوف سا آ گیا، آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی کلوز ریلیشن تھے وہ بھی گیپ میں آ گئے ہیں، آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، لائک اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. اس سچویشن میں جب کہ آپ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہو، لوگوں میں ایک فیئر ہوتا ہے، آپ جب باہر نکلتے ہو اور آپ کو کسی کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو کوئی ڈفرینس آیا ہے کہ جب پہلے لوگ آپ کی ہیلپ کر آپ تھوڑا اوائڈ کرتے ہو اور آپ ہیلپ لیس ہو جاتے ہو؟ اس طرح کی سچویشن سامنے آئی ہیں کبھی آپ کو یا آ رہی ہیں؟ جی بالکل آتی ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، ایک معاشرے کے اندر آلریڈی خوف کی فضا قائم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب جب خوف کی فضا آلریڈی ہوئی ہے، آپ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ایون آپ دیکھیں ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں نے اپنے ڈیڈ باڈیز کو، جو ہمارے ہاں ایک بہت محترم، جب آپ انسان اس دنیا میں نہیں رہتا تو اس کے بعد کے جو لمحات ہوتے ہیں، تب پھر اس کی جو فائنل تجہیز و تقسیم ہوتی ہے، وہ بہت ایک محترم قسم کے ہمارے ریچولز ہیں. اس طرح کے ریچولز لوگ اپنے آسانی سے ادا نہیں کر پا رہے. تو کسی ایک نابینا شخص کی سوسائٹی میں جو مدد ہے، اس کو آف کورس جو لوگوں کے رویے ہیں اس میں بھی فرق آتا ہے. آپ کو محسوس بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کہیں باہر جانا ہے، روڈ کراس کرنی ہے، آپ کے پاس اگر کوئی اسسٹنس فوری طور پہ اویلیبل نہیں ہے، تو جو بھی آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اس طرح کی جو آپ کی اسسٹنس ہوتی ہے، آپ کی ہیلپ ہوتی ہے، اس کو کرنے میں ہچکچا رہے ہوتے ہیں. اب آپ اس میں کسی کو الزام نہیں دے سکتے کیونکہ ایک ماحول اس طرح کا ہے بن گیا اب ہے. اس ماحول میں آپ
یہ کر سکتے ہیں ایز اے نابینا شخص، بطور نابینا شخص آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کریں کہ آپ اس سچویشن میں آپ کیسے بہتر طریقے سے کوپ کر سکتے ہیں، اس سچویشن کو کیسے بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے جو دوست ہیں، نابینا لوگ ہیں، وہ کر بھی رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ بھی رہے ہیں، اور ایک سب لوگوں کے لیے ایک نئی سچویشن ہے، تو اس میں نئے دور کے نئے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو لوگ سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی سجیشن اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے جو مے بی آپ تو سراؤنڈنگ تو کر رہے ہو، لیکن ایسے بندے جن کو نہیں بہت اویئر یا بہت زیادہ ٹیکنالوجی سے ہیلپ نہیں لے رہے تو وہ نہ کر پا رہے ہیں، تو کچھ شیئر کرنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیں، ایک سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو معلومات ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس، کیونکہ دیکھیں بہت نئی سچویشنز ہیں، تو میں اپنے جو میرے بلائنڈ دوست ہیں اگر سن رہے ہیں تو میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ نئی سچویشن ہے، اگر کوئی بھی سچویشن آپ کے سامنے فیس کرنی پڑ رہی ہے آپ کو، تو آپ کسی سے ڈسکس کر لیں بجائے اس کے کہ جمپ ان کریں۔ کاشیس ہونا، احتیاط کرنا بہت ضروری ہے اس طرح کے ماحول میں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ، اور اپنی صحت کی سب سے پہلی ذمہ داری اب آپ نے خود لینی ہے، اور خود آپ اپنے اوپر ایک ذمہ داری آپ نے عائد کرنی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیکیور کریں، اور جتنی زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ایک زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے انسان کے پاس، تو اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو اس طرح کے حالات میں ہمیں خود اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اگر کہیں پہ باہر موو کرنے کی کوشش کریں کہ کم سے کم موو کرنا پڑے آپ کو، گھر سے ہی جو کام آپ کر سکتے ہیں، بینک جانا ہو یا اس طرح کی کوئی کام ہے، تو بہت ساری چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پہ آن لائن اویلیبل ہیں، بہت ساری چیزیں آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں، اس طرح کی فیسلٹیز کو اویل کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز کہ اگر آپ کو موو کرنا ایمرجنسی میں ضروری ہی ہو تو پھر موو کرنے سے پہلے کوشش یہ کریں کہ انڈیپینڈنٹلی وائٹ کین کے ساتھ خود موو کریں، اور جو باقی دوست ہیں، جو بھی ہمارے جو سوسائٹی کے لوگ ہیں جو دیکھ سکتے ہیں، وائٹ کین جیسے کہ سمجھا جاتا ہے ساری دنیا میں ایک بلائنڈ شخص کی علامت کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے، تو وہ جس کو بھی دیکھیں اس کو بجائے اس کے کہ دور سے گزرنے کی کوشش کریں یا ان کو دھکا دینے کی کوشش کریں کہ نہیں ہمارے قریب مت آؤ، آپ آرام سے ایک طریقہ کار سے مسٹر یا مس کہہ کے، اگر کوئی وائٹ کین والا شخص ہے تو اس کو روک سکتے ہیں آواز دے کے کہ آپ تھوڑا سا اپنا ڈسٹینس مینٹین رکھنے کے لیے، یا آپ قریب آ رہے ہیں، یا تھوڑا سا آپ لیفٹ ہو جائیں یا رائٹ ہو جائیں، آواز بجائے اس کے کہ ہم کسی کو پکڑ کے لیفٹ رائٹ کرنا شروع کر دیں۔ تو اس طرح کی احتیاطی ٹیکنیکس اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جاتی ہیں، سروسز مل جاتی ہیں اس طرح کی جو آپ کو گائیڈ لائن مختلف قسم کی بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن میں آپ کو کیا گائیڈ لائن فالو کرنی چاہیے، وہ آپ فالو کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بہتر تو یہی ہوگا کہ جتنا کم سے کم بیرون دنیا کے ساتھ تعلق رکھا جائے، کم سے کم ٹریول کیا جائے، کم سے کم سوشل انٹریکشن رکھا جائے، سب سے بہتر چیز تو یہی ہے۔ اس سے بہتر حل میرے خیال سے اس وقت نہیں ہو سکتا، لیکن آف کورس جو مختلف سچویشنز ہیں، ہر سچویشنز میں آپ کو اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے تیار رکھنا چاہیے، ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اچھا شبیر، جب ہم بات کرتے ہیں آئسولیٹ ہونے کی، گھر میں رہنے کی، تو ہمیں جب سے یہ پینڈیمک شروع ہوا ہے تب سے ایک مینٹل ہیلتھ یا اسٹریس، ڈپریشن کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا لوگ بہت زیادہ بینگ اے بلائنڈ پرسن یا اس کمیونٹی کے اکارڈنگ آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنا زیادہ اسٹریسفل ہو جاتے ہیں، کتنا زیادہ انزائٹی میں آ رہے ہیں، اور اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ آپ نے نیٹ پہ بھی بہت وغیرہ پہ بہت کام کیا ہوا ہے، تو اس کے اکارڈنگ کچھ گائیڈ کرنا چاہیے؟ اسٹریس کے بارے میں پہلے بات کریں اور پھر اس کے بعد اگر گائیڈ کریں تو بہت ایزی ہو جائے گا۔ اچھا، سٹریس میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ جو چیزیں ایک عام شہری فیس کر رہا ہے وہ نابینا شخص بھی فیس کر رہا ہے۔ سٹریس بھی اس سوسائٹی میں، اس آج کل کے پینڈیمک میں ایک مین حصہ ہے اس سارے سینیریو کا، سارے چیلنجز کا جو ہم سب فیس کر رہے ہیں۔ تو نابینا لوگ بھی آف کورس سٹریس فیس کر رہے ہیں، کیونکہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، میل جول جو ہے، کیونکہ ہمارے جو بلائنڈ دوست ہوتے ہیں میں نے دیکھے کہ بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں، اور
میرے جیسے چلیں میرے لیے تو ایک اور سچویشن ہے کہ پروفیشنل بھی ہوں آپ، لیکن ویسے بھی جو لوگ گھروں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھروں تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو میرے حلقہ احباب ہے اس میں بہت زیادہ لوگ ایکٹیو تھے، آگے پیچھے گھومنا پھرنا، تمام قسم کی جو ایکٹیویٹیز تھیں زندگی کی اس کو انجوائے کرنا، کرکٹ کھیلنا اور بہت سارے جو معاملات ہیں اپنی زندگی کے ان کو چلانا، تو وہ سارے معاملات رک چکے ہیں. تو اب آف کورس ہم سارے انگزائٹی اور سٹریس اور وہ جو بہت سارے مشکل نام ہمیں سائیکالوجسٹ ہمارے بتاتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں. اب اس میں اس سچویشن میں سب سے بہتر چیز تو یہی ہو سکتی ہے کہ آپ گھر پہ ہیں اگر تو اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں، وہ کام کریں کہ جو آپ کو کسی طریقے سے جو آپ کا دھیان بٹانے میں کسی نہ کسی طریقے سے مدد دیں. ہر بندے کی اپنے آپ کو اپنا دھیان بٹانے کے لیے مختلف ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں. کوئی بندہ ہو سکتا ہے کہ جو کارڈ گیمز کھیل سکتا ہے، کوئی بندہ ہوگا جو بورڈ گیمز کھیلے گا، کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو کتابیں پڑھنے میں خوش رہے گا. کمپیوٹر، موبائل، ہر چیز کے اوپر آج کل آپ کو بکس وغیرہ مل جاتی ہیں بہت ساری، آپ اس کو پڑھ کے اپنے آپ کو انجوائے کرا سکتے ہیں، اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کچھ ایسے احباب ہوں گے جو شاید میوزک سن کے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہیں گے. تو بہت سارے آج کل یوٹیوب کے اوپر آپ کو آڈیو بکس کے چینلز مل جاتے ہیں. تو ایسے دوست جو کتابیں انگلش میں دار ہے تو وہ تو اسکرین ریڈر بھی آپ کو مل جاتا ہے، اردو اسکرین ریڈر کیونکہ نہیں ہے تو بلائنڈ لوگ ایسے دوست جو کہ اردو کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے اوپر بہت ساری آپ کو آن لائن چینل ایسے مل جاتے ہیں، لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ اس طرح کے ناولز یا آڈیو بکس، تاریخی بکس، اسلامک بکس، آپ کو ریلیجیس بکس بھی ایون مل جاتی ہیں جو آپ سن سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اگر ہم اسپیسیفک ہم بلائنڈ پرسنس کے لیے کوئی گیمس کی ایپس وغیرہ، کوئی انٹرنیٹ سے ریلیونٹ ایکٹیویٹیز جو آپ کی نالج میں ہوں یا آپ نے جن پہ کام کیا ہو جو شیئر کرنا چاہیں آپ آڈینس؟ میں خود جو ہے وہ اس میں بکس جو ہیں انٹرنیٹ کے اوپر وہ بھی پڑھ رہا ہوں، اپنی آفیشیل کام جو ہیں ورک فرام ہوم وہ بھی کر رہا ہوں، اور یوٹیوب چینل سے بھی استفادہ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ کبھی کبھی چیس بھی کھیل لیتے ہیں. تو شطرنج گھر پہ بیٹھ کے ہم کہہ سکتے ہیں اپنے گھر کے تو ہم بادشاہ ہیں نا، بادشاہوں والی گیم کھیلی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ موبائل کے اوپر بھی اگر آپ اینڈرائڈ یوزر ہیں یا آئی او ایس یوزر ہیں تو کئی ایک گیمز آپ کو مل جاتی ہیں جو گیم باکس پورے رومز بنے ہوئے ہیں جن کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. چیس یا اس طرح کی بہت ساری گیمز ہیں جن کو آپ جوائن کر کے کھیل سکتے ہیں. آن لائن مختلف ٹیمز کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں. اگر دو احباب کسی جگہ پہ دو دوست ہیں مختلف شہروں میں ہیں تو دونوں آن لائن کنیکٹ ہو کے پن بالز یا اس طرح کی بہت ساری ایسی گیمز ہیں جو ایکسیسیبل گیمز اگر آپ اپنی ٹرمینالوجی استعمال کریں تو آپ کو آپ کے ایپ اسٹور پہ یا آئی او ایس اسٹور کے اوپر بہت ساری ایسی گیمز مل جاتی ہیں جن کو آپ اپنے موبائل کے اوپر ڈیوائس کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنا ٹائم اگر آپ اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو گزار سکتے ہیں. بالکل، میں نوٹ کر رہی ہوں کہ ہر جو انسان ہوتا ہے جس بھی ڈیفیکلٹی کے ساتھ رہا ہوتا ہے اس کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے، وہ اس کے اکارڈنگ اس کو پلان کر لیتے ہیں. اور آپ کے پاس ایک کتنا ایک بنڈل آف نالج ہے جس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. حالانکہ موسٹلی ہم سوچتے ہیں کہ شاید ایک نارمل سے زیادہ ایک اسپیشل نیڈ کے ساتھ جو بندہ ہوتا ہے وہ زیادہ اسٹریس میں ہوتا ہے، زیادہ انزائٹی میں ہوتا ہے. لیکن آپ لوگوں نے جیسے بتایا کہ کافی ایکٹیویٹیز کیسے یوز کیا جا سکتا ہے، تو ونڈرفل. باقی ہمارے سننے والے یقیناً سے فائدہ اٹھائیں گے. ایک شبیر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہر جو لرننگ ہے اس کی سچویشن چینج ہو گئی ہے، آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں کا بھی یہ سسٹم ہے کیا ورک آن لائن سلسلہ چل رہا ہے، کیا پڑھائی بھی آن لائن ہو رہی ہے؟ موبلٹی کے ٹیکنیکس چینج کی ہیں آپ لوگوں نے کہ موبلٹی ہیلپ کی تو اس کو کس طریقے سے ڈسٹینس پہ لایا جا سکتا ہے؟ اچھا، اس کو آپ کو دو لیول کے اوپر دیکھنا پڑے گا. میں نے پھر یہ اپنے سبجیکٹ سے میں اس کو ریلیٹ کروں گا کیونکہ میں انٹرنیشنل ریلیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو انٹرنیشنل ریلیشن کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے ملک کے بھی حالات دیکھتے ہیں اور باہر جو حالات ہو رہے ہیں اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور سٹریس جو ہے وہ ہر طرف بڑھ رہا ہے اور ٹیمپرز جو ہیں کیونکہ گرمیاں ہیں تو ٹیمپرز بھی ہائی جا رہے ہیں اور ٹیمپریچرز بھی ہائی، ٹیمپرز اینڈ ٹیمپریچر دونوں ہائی جا رہے ہیں. تو
اور اس میں اچھے برے جو ڈیسیجنز ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں. میں اگر آپ کو مثال دوں اسی چیز کی کہ کچھ حکومتوں نے جب یہ پینڈیمک آیا تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا فرانس میں اور جرمنی کچھ یورپ کے ممالک میں ایک دفعہ یہ بحث شروع ہوئی کہ جو کچھ ایک خاص عمر کے زیادہ جو لوگ ہیں ان کو وینٹیلیٹرز کی فیسلٹی نہ اویل کرائی جائے، کیونکہ جو زیادہ فائدہ مند لوگ ہیں سوسائٹی کے لیے، جو کم عمر لوگ ہیں، ان کو یہ وینٹیلیٹر ان کے لیے سنبھال کے رکھنے چاہیے. ان کو اگر ضرورت پڑے تو ان کی زندگیاں شاید زیادہ امپارٹنٹ ہوں گی اور سوسائٹی کے لیے وہ زیادہ بہترین ثابت ہو سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو آن لائن سروسز ہیں اس میں بھی ایک بحث شروع ہوئی کہ جو سٹینڈرڈز ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں بھی سٹینڈرڈز ہیں کچھ ایکسیسیبلٹی سروسز، پرسن ود ڈسیبلٹیز کو سروسز پرووائڈ کرنے کے، اور بیرونی دنیا میں بھی ہیں. کچھ ملکوں میں یہ بہت زیادہ ڈیولپڈ ہیں، کچھ ملکوں میں ذرا ہمارے جیسے جس طرح پاکستان ہے تو اس میں تھوڑے سے کم ہوتے ہیں یہ، لیکن سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. تو ایک بحث دنیا میں یہ شروع ہوئی کہ ان سٹینڈرڈز کو تھوڑا سا ریلیکس کیا جائے کہ ہر چیز ان معیار کے اوپر، اس معیار کے اوپر تمام جو ڈسیبلٹیز ہیں ان کے لوگوں کو باہم نہیں پہنچائی جا سکتی. تو یہ سٹینڈرڈز تھوڑے سے ریلیکس کر دینے چاہیے. تو اس پہ بہت زیادہ خاص طور سے جو ڈسیبلٹی رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان کی طرف سے ایک ریئیکشن سامنے آیا، اور اس نے سٹریس کو انکریز کرنے میں تھوڑا سا جو ایک رول ہے، اگر میں کہوں تو وہ غلط نہیں ہوگا، کہ اس کو بڑھانے میں اپنا ایک رول پلے کیا ہے. اس کا سب سے پہلا سوال تو پھر یہ اٹھتا ہے کہ دیکھیں کسی انسان کی زندگی کے ساتھ خدا کا حق استعمال کرنے کا، یا جو خدا کے جو رائٹس ہیں اس کو خدا بننے کا کسی کو اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، کس کو زیادہ حق ملے گا، کس کو کم حق ملے گا. تو حقوق اگر ایک معاشرہ، ایک انصاف پہ مبنی معاشرہ جو بھی ہوتا ہے اس میں تمام شہریوں کے لیے برابر ہوتے ہیں. تو اس طرح کی ایک ڈسکشن تھی. اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی کچھ جو سروسز ہیں انفارچونیٹ ہے، لیکن جو سروسز اس طرح کے لیے پرووائڈ کی جانی چاہیے تھی حکومت کی طرف سے، وہ اس لیول کے اوپر پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی بہت زیادہ اگر پرووائڈ کی بھی جا رہی ہیں تو اس کی بہت زیادہ مشہوری دیکھنے میں نہیں آئی. کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ سروس شروع کرتی ہے، اور سروس شروع کرنے کے بعد اس کو ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے عام شہری تک اس کی معلومات بھی پہنچائی جائے. تو معلومات کے پہنچانے کا جو عمل ہے، اگر کوئی سروس کسی لیول پہ شروع کی بھی گئی ہے تو وہ انفارچونیٹلی نہیں پہنچ رہا. ایک جو ڈس اپوائنٹنگ چیز سامنے آئی ابھی پچھلے دنوں میں، مئی میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا جس میں یہ کہا گیا کہ جو کمپنیز ہیں، کمپنیز ایکٹ 2017 تھا، اس میں آرٹیکل نمبر ہے 459. آرٹیکل 459 کمپنیز ایکٹ 2017 کا یہ کہتا تھا کہ جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کا 2% کوٹا ہے کمپنیز میں، اس کو انشور کیا جائے گا. اب اس کو ایک پریزیڈنشل ڈگری کے ذریعے سے اس کو اومٹ کر دیا گیا، اس کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے اس کمپنیز ایکٹ سے. اب یہ صدر پاکستان ہمارے لیے بہت محترم ہیں اور ان کی ایک اپنی ایک رسپیکٹ ہے، ان کے عہدے کی ایک رسپیکٹ بھی ہے، لیکن اس طرح کے حالات میں جبکہ لوگوں کو آلریڈی جو لوگ ہیں، کمپنیز ہیں، اس میں ان امپلائمنٹ جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے، کمپنیز جو ہیں وہ لوگوں کو جاب سے نکال رہی ہیں، لے آف کر رہی ہیں. اس طرح کی سچویشن میں اس طرح کا آرڈیننس اور صدر پاکستان کی طرف سے آنا، یہ ایک پاکستان میں جو نہ صرف بلائنڈ لوگ بلکہ جو باقی بھی ڈسیبلٹیز کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک شاکنگ قسم کی ایک نیوز تھی، جس کو کہ میرے خیال سے ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو اب یہ اس چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس طرح کا جو غیر ذمہ دار قدم اگر میں فار دا لیک آف بیٹر ایکسپریشن اگر لفظ استعمال کرنے کی آپ مجھے اجازت دے دیں، تو اس طرح کا جو غیر ذمہ دار اقدام ہے اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے، اور 4 ماہ کے اندر اگر اس کو پارلیمنٹیرین جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے اس کو انڈورس نہ کرے تو یہ آرڈیننس آٹومیٹکلی وہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو میرے خیال سے ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ جو پاکستان کی ڈسیبل کمیونٹی ہے اس کے ساتھ اتنی سمپتھیز تو ضرور رکھیں گے کہ اس آرڈیننس کو کم سے کم وہ قانون کی شکل اختیار کرنے سے روک سکیں گے. بالکل. اور پھر یہ کہوں گی کہ
اس وقت باقی جس پینڈیمک سے گزر رہے ہیں آلریڈی اتنی پریشانیاں ہیں، اتنے حالات خراب ہیں، اور پھر اگر یہ نیوز آ جائے تو اس کے افیکٹس وقت سے پہلے ہی اتنے زیادہ پڑنا شروع ہو جائیں گے کہ ہماری جو ایک کمیونٹی ہے وہ پہلے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا شبیر، مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا ہر موڈ جو ہے وہ چینج، موبلٹی میں آپ نے بہت زیادہ رائٹس پہ کام کیا ہے، ڈسیبلٹی رائٹس بہت کام کیا ہے، تو کیا سچویشن کے اکارڈنگ موبلٹی رولز کو چینج کیا ہے کہ کس طریقے سے ان کو چینج کیا جائے جو صدیوں سے چل رہے تھے؟ سچویشن کے مطابق موبلٹی رولز کو چینج کرنے کی ڈسکشن ضرور ہو رہی ہیں، انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں بلکہ جو عالمی لیول ہے، دنیا کے لیول کے اوپر، ورلڈ لیول کے اوپر اس میں ڈسکشن ہو رہی ہیں۔ بہت سارے ویبینارز بھی آرگنائز کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو انٹرنیٹ سوسائٹی ایکسیسیبلٹی اسپیشل انٹرسٹ گروپ ہے اس نے بھی کچھ ویبینارز ترتیب دیے ہوئے ہیں، آپ کو ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی مل جائیں گے ان کی لسٹ۔ ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے ایک ویبینار آرگنائز بھی کیا تھا۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری جو عالمی لیول کے اوپر جو تنظیمیں ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، لیکن سب سے پہلا جو چیلنج ہے اس وقت پریونشن آف دا کیور ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو ہیومن سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے۔ تو یہ موبلٹی کو، یہ سارے کے سارے جو سیکیورٹی ہے اس کی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ موبلٹی ڈسکریج کر رہی ہے۔ تو یقیناً سیفٹی میجرز جو ہیں اس کو لینے کے لیے کام ہو بھی رہے ہیں، ڈسکس بھی ہو رہے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہم ایمفیسائز کر رہے ہیں وہ ماسک اور گلوز کو ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو فریکوینٹلی اور بہت پابندی کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے۔ بالکل، فائن اور واقعی اس پہ کام کہ ضرورت اس چیز کی ہے، اور آئی ڈونٹ نو ہم اس سچویشن میں کب تک ہیں اور کب اس سے باہر نکلیں گے، تو واقعی ان چیزوں پہ بہت فوکس کرنا چاہیے۔ ایک میں شبیر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں یا اسکلز کی بات کرتے ہیں تو بلائنڈ لوگوں میں ایک چیز بہت ہی زبردست چیز نظر آتی ہے کہ ان کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے، وہ گانے والے، کیونکہ ایک چیز کی کمی ہے تو خدا نے اس کے بدلے میں بہت سی عطا کی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں نہیں نظر آتے کوئی بچے، کوئی جنریشن آگے آتی ہوئی جو میوزک کو آگے لے کے چل سکے۔ یہ بھی ایک اسکل ہے، اس پہ بھی ورک ہونا چاہیے، تو کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ حالانکہ خوبصورت آواز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت زبردست ورک ہوتا ہے، آپ سسٹم بنا ہوا اچھا ہوتا ہے۔ نائلہ، مجھے امید ہے کہ اس کے بعد آپ آخر میں مجھے نہیں کہیں گے کہ شبیر مجھے کوئی گانا سنا دو آپ، کیونکہ میں کم سے کم اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت بری آواز ہے، اور آپ کے جو نہیں، میں ایک لسنرز ہیں جنرل بات جتنے کر بھی، رہی تھی کہ ابھی تو آپ کہہ دیں گے کیونکہ ہاں آپ کو ڈر ہوگا کہ ہم کہیں نہ دیں آپ کو سنانے کا، لیکن اوور آل بالکل واقعی یہ بات ہے کہ 80% کا دیکھا جائے تو بلائنڈ سے بہت اچھی آواز ہوتی ہے۔ جی بالکل، بلائنڈ لوگ بہت سارے، ہمارے جو پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے دوست ہیں جو سنگنگ کو ایز اے پروفیشن بھی اپنائے ہوئے ہیں، اور جو لوگ یہاں پہ پرسنل انٹرٹینمنٹ اور جو سوسائٹی کی انٹرٹینمنٹ ہے اس کے اندر اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں۔ بلال پٹیل ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، بہت سارے جو انٹرنیشنل لیول کے پروگرام ہیں اس میں بھی جا کے وہ پرفارم کرتے رہے ہیں۔ تو اس طریقے کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جاتی ہیں کہ بلائنڈ لوگ جو ہیں وہ پرفارم سنگنگ کی فیلڈ میں کر رہے ہیں۔ مجھے خود یاد ہے کہ جب ہم اسکول میں تھے تو ہماری باقاعدہ میوزک کی کلاس ہوا کرتی تھی، جس میں ایسا ہی ہے۔ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا کو سمجھنے کا اور اس کو انٹرٹینمنٹ کو سکھانے کا، اس کی ایک لرننگ کا باقاعدہ کلاس کے ذریعے سے ایک ایز اے پارٹ آف سلیبس آپ کو سکھایا جاتا تھا۔ تو کچھ لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے تھے، ہمارے انٹرسٹ کوئی نالائق اسٹوڈنٹ تھے ہم تھوڑے سے، تو کچھ اور تھے کھیلنے کودنے والے تھے، تو میوزک کی طرف ہم کم گئے، لیکن باقی جو دوست تھے وہ گئے، اور وہ آج کچھ لوگوں نے آ کے اپنا نام بھی کمایا فیلڈ میں۔ بالکل ایسا ہی ہے، نہ صرف آپ لوگ بلکہ سنگنگ کی طرف، بلکہ تمام انسٹرومنٹ جو ہیں وہ پلے کرنے کی طرف میں المکتوم میں آئی ہیو ایکسپیرینس آف 1 ایئر، تو مجھے وہاں پہ بڑا اچھا لگتا تھا کہ وہ پراپر انسٹرومنٹ پلے کرتے تھے اور گاتے تھے، اور لگتا تھا جیسے ایک بہت ایک تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شبیر بہت شکریہ کہوں گی، آپ نے اپنا بہت قیمتی ٹائم دیا، اور اسپیشلی آخر میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو، اسپیشلی بلائنڈ پرسنس کو کوئی ایسی سجیشن دینا چاہیں کہ وہ کس طریقے سے زندگی کی طرف موو کریں، کامیابی کی طرف موو کریں، کیونکہ آپ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور اس میں
تگ میں لگے ہوئے ہیں، مزید آگے بڑھنے کو لگے ہوئے ہیں، تو ضرور میں چاہوں گی کہ اپنے بھائیوں کو ضرور کوئی پیغام دیں. تو کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے، اور بہت مشکل وقت سے اس وقت پوری انسانیت جو ہے وہ گزر رہی ہے، اور مشکل وقت ہمیشہ مشکل نہیں رہتا، آسانیاں بھی آتی ہیں وقت میں. جو بھی دوست ہیں جو ڈسیبل نہیں ہیں، ان کو سمپل یہ بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں مکمل نہیں ہے، اور ہر شخص کو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی لمحے میں کسی دوسرے شخص کی سپورٹ اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. اور انسان جو ہے وہ اسی وجہ سے اس کو معاشرتی جانور یا سوشل اینیمل بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. تو آپ ایک دوسرے کی سپورٹ بن کے ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات جو اپنے ہمارے جو ڈسیبل لوگ ہیں یا بلائنڈ لوگ ہیں، ان کے لیے سمپل یہی ہے کہ یہ جو ڈسیبلٹی ہے آپ کی، جو نظر کا نہ ہونا، یہ ایک چیلنج ہے. اور یہ اسی طرح کا چیلنج ہے کہ جو کچھ لوگ کم ذہین ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے جو ہائی آئی کیو لیول ہوتے ہیں، 150 140 آئی کیو لیول والے ہوتے ہیں، تو وہ 150 آئی کیو لیول والا بندہ ایک ایوریج 70 یا 80 ایوریج آئی کیو لیول والے بندے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ امپیئرڈ ہے یا یہ کمزور ہے یا یہ کم عقل ہے. سمپلی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس کچھ صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے پاس کچھ صلاحیتیں کم ہوتی ہیں. صرف ہمیں سوال اس بات کے اوپر آتا ہے کہ کیا ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں ہم ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو ہمارے پاس نہیں ہے ہم ان کو لے کر رونے بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس میں نے تو اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کو انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کو ہم استعمال کریں، ان کو استعمال کر کے اس کو دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں، اپنے آپ کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، بجائے اس کے کہ جو چیز ہمیں نہیں ملی ہے اس کو لے کے ہم رونا دھونا بیٹھ جائیں، اور جو ہمارے پاس ہے اس سے بھی ہم پورے طریقے سے استفادہ نہ کر سکیں. اٹھا سکے. تھینک یو سو مچ. بہت خوبصورت پیغام اور بہت خوبصورت بات کی آپ نے. بہت شکریہ کہوں گی شبیر. اگین پھر کسی پروگرام میں ضرور زحمت دیں گے جس میں آپ ہمیں گائیڈ کریں گے، اپنے بلائنڈ بھائیوں کو گائیڈ کریں گے کہ کون کون سی فیسلٹیز ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے اور بینک کے حوالے سے، جو اسپیشلٹیز ہیں آپ کی اس پہ بات کریں گے، تاکہ جو ہمارے بھائی ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں اور جو یہ کمیونٹی ہے وہ آگے بڑھ سکے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تھینک یو جی، بہت تھینک یو. شکریہ جی. بہت شکریہ جی. فرینڈز آپ نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت پیغام دیا کہ اس وقت ہر شخص، ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں تو ہے ہی، لیکن اگر ہم نے اپنی ڈسیبلٹی یا ایبلٹی میں سے چننا ہے تو اپنی ایبلٹیز کو چننا ہے اور اپنی ایبلٹیز کو لے کے آگے بڑھنا ہے. اور یہی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے شبیر صاحب کی صورت میں تھی کہ کتنا خوبصورت انہوں نے اپنی زندگی کو کامیاب بنایا اور ان چیزوں کو سامنے لے کے آئے جو ایک نارمل انسان لے کے آ سکتا تھا. انہوں نے اپنی ڈسیبلٹی کو ہرڈل نہیں سمجھا بلکہ اس کو کوپ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی. ایسی شخصیات کو بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ممکن ہے اگر آپ میں ایک موٹیویشن ہے، آپ میں ایک جستجو ہے تو سب کچھ ممکن ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ، ایک نئے تجربے کے ساتھ، ایک نئے پروفیشنل کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ. آپ نے بہت سا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے، اللہ حافظ.